अस्सलामुअलैकुम, बोल से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा भी अहमियत इख्तियार कर गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की है। खित्ते में जारी कशीदगी में कमी लाने और अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान का अमन मिशन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात रोशन। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। मशरिक़ वस्ती में अमन व इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले से ही तेहरान में मौजूद हैं, जहां इनकी आला ईरानी क़यादत से कई मुलाकातें हो चुकी हैं। और मुआहदे और मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बता दिया है। अब्बास अराग़ची बता रहे हैं कि अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात बिगाड़ का बाइस बन रहे हैं। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने फ़ौरन में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम समझी जा रही हैं। अमरीका ईरान मुआहदे से मुताल्लिक़ सदर ट्रम्प ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया। वाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए ईरान मुआहदे के लिए बेताब करार दिया। जोर दिया कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है। ईरान को सख्त नुकसान पहुँचाया। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ईरान के साथ वही किया जो वेनेज़ुएला के साथ किया था। इसके अलावा अमेरिका ईरान पर नए हमले के लिए पर तोल रहा है। हालात के मुताबिक फौरी कार्रवाई का मंसूबा बनाया जा रहा है। बड़ी तादाद के अंदर अमरीकी तैयारे इसराइल पहुंच चुके हैं। ये इंकशाफ अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की जानिब से सामने आया। बातचीत से बात न बनी तो फिर जंग होगी। व्हाइट हाउस में अमरीकी हुक्काम ने तय कर लिया। फैसला व्हाइट हाउस में होने वाले इजलास में किया गया। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास की सदारत सदर ट्रंप ने की, जिसमें तय किया गया कि मुज़ाकरात की नाकामी पर फौजी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों की बड़ी तादाद में तैनाती कर दी गई। 50 से ज़ायद अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे हवाई अड्डे पर देखे गए। फरवरी में हमलों से कबल हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों की तादाद 36 थी। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजी सरगर्मियों के बायस गैर मामूली दबाव है। इसराइली मीडिया इसे जंग की तैयारियों का इंदिया करार दे रहा है। इसराइली सिविल एविएशन की जानिब से कहा गया कि हवाई अड्डे को फौजी बेस में बदलना कमर्शियल परवाजों के लिए नुकसानदेह है। इसराइली एयरलाइंस को तैयारे बैरून मुल्क पार करने पड़ रहे हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई। इस फैसले की वजह उन्होंने शौहर की अलादत करार दी है। तुलसी गबार्ड के शौहर में कैंसर की तशख़ीस हो चुकी है। सदर ट्रम्प ने खिदमात पर तुलसी गबार्ड का शुक्रिया अदा किया और उनके शौहर की जल्द सेहतयाबी की उम्मीद जाहिर की। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया ने वाइट हाउस के ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि तुलसी गबार्ड ज़ाती वजूहात के बायस मुस्ताफ़ी नहीं हुई, बल्कि उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया। और अमेरिकन नेशनल के ख्वाब देखने वालों के लिए बड़ी खबर यह है कि ट्रम्प इंतज़ामिया ने अमेरिका में ग्रीन कार्ड के हुसूल के अमल को मज़ीद सख्त कर दिया है। नए कवायद के तहत दरख्वास्त गुजारों को अपने वतन से ही अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त दायर करना होगी। अमरीकी हुकूमत का बड़ा ऐलान। आरसी वीज़े पर मौजूद अफराद ग्रीन कार्ड्स के लिए अमरीका से दरख्वास्त नहीं दे सकेंगे। अपने वतन वापस जाकर अप्लाई करना होगा। अमरीका की सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने नया पॉलिसी मेमो जारी कर दिया। इसके तहत जो गैर मुल्की आर्जी तौर पर अमरीका में मौजूद हैं, ख्वाह वो तालिब इल्म हों, वर्क वीसा होल्डर या सयाह, इन्हें ग्रीन कार्ड के लिए अमरीका के अंदर से एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की दरख्वास्त देने की इजाज़त नहीं होगी। आरजी वीज़े पर मौजूद शख्स को ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए अपने मुल्क जाना पड़ेगा और वहाँ अमरीकी सफारत खाने कौंसलर प्रोसेसिंग करानी होगी। इस्तिस्ना सिर्फ गैर मामूली हालात में होगा। बन्नू में पुलिस और सीटीडी ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। खुफिया इत्तला पर थाना मिरियान के हदूद में कार्रवाई की, जबकि दो तरफा फायरिंग में 8 दहशतगर्द हलाक हो गए और कई ज़ख्मी होने की इतलात हैं। इस ऑपरेशन के दौरान 10 किलोग्राम देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया गया। दहशतगर्दों से मुकाबले में एक पुलिस एहलकार शहीद और एक ज़ख्मी भी हुआ।
آگے بڑھیں گے۔ بنوں میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا گیا ہے، جس پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے خیبر پختونخوا پولیس اور سی ٹی ڈی کو خراج تحسین اور جام شہادت نوش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیاں قوم کے لیے باعث فخر ہیں، قوم اپنے بہادر سپوتوں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ بنوں میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن، جس پر صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے کے پی پولیس اور سی ٹی ڈی کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جام شہادت نوش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بتایا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ شہداء کی قربانیاں قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورہ چین کے پہلے مرحلے میں ہانگجو روانہ ہو گئے ہیں۔ دورے کے دوران چینی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم سی پیک فیز 2 کے لیے منعقدہ فورم میں بھی شریک ہوں گے۔ پاک چین دوستی نئی بلندیوں پر، وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین۔ ہانگجو میں زیجیانگ صوبے کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ سی پیک فیز 2 کے تحت منعقدہ بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کی معروف چینی کمپنیوں کے سی ای او سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ چینی کمپنی علی بابا کے ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف بیجنگ جائیں گے۔ چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر منعقدہ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ اپنے ملک کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ سینئر صوبائی وزیر نے حکومتی اقدامات سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ شرجیل میمن کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت خواتین کو مفت اسکوٹیز فراہم کر رہی ہے، اور یہ بھی کہا کہ ایسا احسن کام ہمارے علاوہ دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں منشیات سے پاک صوبہ چاہیے۔ منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی کے کیس کی تحقیقات چل رہی ہیں۔ خواتین کے لیے ہی پنک بسز شروع کی۔ جب پنک بسز شروع کی، مختلف ممالک کے جو جریدے انہوں نے آگے خصوصی رپورٹ کی کہ پورے اس خطے میں خواتین کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس نہیں شروع کیے۔ جو بھی شعبہ جات ہے جس کو ریکوائرمنٹ ہوگی، حکومت سندھ کی جانب سے فری آف کاسٹ ان خواتین کو یہ پنک اسکوٹرز ملیں گی۔ حکومت سندھ نے اس خواتین کو امپاور کرنے کے لیے سارے پروجیکٹس کیے ہیں۔ سندھ بھر میں جو ہے منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس میں ہماری پوری سندھ پولیس کو میں شاباش دیتا ہوں۔ جس طریقے سے یہ جو خاتون تھی انمول، اس نے معاشرے میں زہر دینے کی کوشش کی۔ ہمیں اس طریقے کی چیزوں کو ہمیں سختی سے ہمیں اس کو روکنا ہوگا، اور یہ ہمارے منشیات کے خلاف جو ہماری سندھ پولیس کا جو ایکشن ہے، سندھ گورنمنٹ کا ایکشن ہے، یہ آخر تک جاری رہے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہر علاقے، ہر ایریا سے ہم منشیات کا خاتمہ کریں، تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اچھی چیزوں میں لے کے آئیں۔ جنیوا میں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور چیئرمین پولیو اوورسائٹ بورڈ ڈاکٹر کرس ایلس کی ملاقات پاکستان میں پولیو کے خاتمے اور صحت کے شعبے میں جاری تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کرس ایلس نے پاکستان میں حالیہ پیش رفت اور وزیر صحت کی قیادت میں مربوط حکمت عملی کو سراہا۔ گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے ویکسینز کی دستیابی اور پولیو کے خاتمے کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ جنیوا میں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور چیئرمین پولیو اوورسائٹ بورڈ ڈاکٹر کرس ایلس کی ملاقات پاکستان میں پولیو کے خاتمے اور صحت کے شعبے میں جاری تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کرس ایلس نے پاکستان میں حالیہ پیش رفت اور وزیر صحت کی قیادت میں مربوط حکمت عملی کو سراہا۔ گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے ویکسینز کی دستیابی اور پولیو کے خاتمے کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں ہفتہ رفتہ کے دوران ڈالر 9 پیسے سستا ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ڈالر 278 روپے 61 پیسے سے گھٹ کر 278 روپے 52 پیسے پر بند ہوا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انٹر بینک میں ہفتہ رفتہ کے دوران ڈالر 9 پیسے گھٹ چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ڈالر 278 روپے 61 پیسے سے گھٹ کر 278 روپے 52 پیسے پر بند ہوا۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف قتل اور منشیات کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے پنکی کو تمام مقدمات میں عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسران سے مقدمات کا چلان طلب کر لیا ہے، جبکہ دوسری جانب انمول عرف پنکی کے خلاف مزید 3 مقدمات سامنے آ گئے ہیں۔ ڈیفنس پولیس نے پنکی اور اس کے 3 رائڈرز کی گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ پولیس ملزموں سے تفتیش اور ریمانڈ کے لیے اجازت بھی طلب کر لی ہے۔
اور ابھی خبر یہ ہے کہ کراچی میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی میں انتہائی مطلوب بھتہ خور گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ گرفتاری نیو کراچی سے عمل میں آئی ہے. ترجمان رینجرز نے انکشاف کیا ہے کہ بھتہ وصولی کے لیے برقع پوش خاتون کا استعمال کیا جاتا رہا. نیو کراچی میں رینجرز اور SIU کا ایکشن. بھتہ خوری میں مطلوب زاہد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. ملزم کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا. ترجمان رینجرز کے مطابق زاہد مختلف علاقوں میں بھتہ خوری کر رہا تھا. اس کام کے لیے گینگ میں برقع پوش خاتون کو شامل کیا گیا جو پرچی بھیجنے کے بعد بھتہ وصولی کے لیے جاتی تھی. ملزم کی جانب سے صادق ٹریڈرز اور حیدرآباد سویٹس اینڈ بیکرز کو بھتے کی پرچیاں دی گئیں. ملزم سے تفتیش کے بعد اس کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں جبکہ ملزم زاہد کو SIU پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. منگو پیر میں انسداد تجاوزات آپریشن میں ہنگامہ آرائی ہوئی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا کی جانب سے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی ہے. مظاہرین نے پتھراؤ کر کے کئی گھروں اور دفاتر کے شیشے توڑ دیے ہیں. پولیس کے مطابق ہنگامہ آرائی کرنے والوں میں شرپسند عناصر بھی شامل ہیں. پولیس کی مزید نفری طلب کر لی گئی ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کراچی ویسٹ کے احکامات پر انسداد تجاوزات آپریشن کیا گیا تھا. آپریشن منگو پیر سب ڈویژن میں تجاوزات کے خلاف تھا. انتظامیہ کی جانب سے پولیس رینجرز اور اینٹی انکروچمنٹ فورس آپریشن کو خط لکھا گیا تھا. انتہائی دلخراش واقعہ. گلشن حدید میں ماں اور بیٹے نے والد کو قتل کر دیا ہے. پولیس نے ایک روز کے بعد دونوں ملزمان کو گرفتار کیا ہے. قتل کا وقوع گلشن حدید فیز 2 میں 2 روز قبل گھریلو جھگڑے کے دوران پیش آیا. پولیس نے ٹیکنیکل معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے واقعے میں ملوث مقتول کی بیوی اور بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے. گرفتار ملزمان کی شناخت صلاح الدین ولد انور خان اور کبرا زوجہ انور خان کے نام سے سامنے آئی ہے. نور خان کو ہتھوڑوں سے وار کر کے قتل کیا گیا. حیدرآباد میں شوہر کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہونے والی ماہنور کے قاتل 16 دن بعد بھی آزاد ہیں. مقتولہ کے اہل خانہ شدید کرب میں مبتلا ہیں. دیکھتے ہیں حیدرآباد سے عرفان آرائیں کی رپورٹ. حیدرآباد میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کے لرزخیز قتل کا واقعہ. ماہنور کا قاتل 16 دن بعد بھی پولیس کی گرفت میں نہ آ سکا. مقتول کے والدین شدید کرب میں مبتلا. انصاف فراہمی کا مطالبہ کر دیا. ماہنور کی اس کو کیوں نہیں گرفتار کرا؟ پولیس اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کیوں ملی ہوئی ہے؟ وہ پیسے دیتا ہے, ہم غریب اسی لیے. کیوں نہیں اس کو گرفتار کرا؟ یہ حادثہ اتنا بڑا نہیں ہے, یہ اتنا کیوں نہیں عدالت ہوئی؟ 6 مئی کو صفاق ملزم بلال نے اپنی اہلیہ ماہنور کو سر پر گولی مار کر موت کے گھاٹ اتارا. ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا تھا. 6 تاریخ کی صبح 4 بجے میری بیٹی کو گولی ماری ہے کوئی لڑائی جھگڑے میں دماغ والی, اور وہ فرار ہو گیا ہے. اس میں اس کی ماں, بیوی اور اس کا باپ بھی شامل ہے. اس کی سرپرستیاں ہیں ان کو. ملزم کی والدہ گرفتار جبکہ قاتل تاحال آزاد ہے. مقتولہ ماہنور کے اہل خانہ انصاف کے منتظر ہیں. ماہنور قتل کیس میں قاتل کی عدم گرفتاری پر لواحقین پریشانی کا شکار ہیں اور منتظر ہیں کہ پولیس کب قاتل کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لاتی ہے. کیمرہ مین عمران راجپوت کے ساتھ عرفان آرائیں, بول نیوز, حیدرآباد. ایک اور افسوسناک واقعہ. کراچی میں ڈیفینس موڑ پر ٹریفک حادثہ رپورٹ ہوا. بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 12 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا ہے. جاں بحق بچے کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے لیکن ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق یو ٹرن لیتے ہوئے رکشے اور موٹر سائیکل میں ٹکر ہوئی. موٹر سائیکل سوار گرتے ہی پیچھے سے آتی بس کی زد میں آ گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.